وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم قرآن پاک کی سورہ بقرہ کا اردو ٹرانسلیشن ورڈ ٹو ورڈ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ ہم سورہ فاتحہ کے ساتھ پہلے ہی کر چکے ہیں، اب ہم سورہ بقرہ شروع کریں گے۔ یہ شروع ہو رہی ہے حروف مقطعات سے، اور یہ حروف مقطعات وہ حروف ہیں جن کا میننگ اللہ اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں۔ ایون کہ جبریل بھی کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ جب یہ الفاظ بولتے جبریل تو آپ فرماتے کہ میں سمجھ گیا۔ تو یہ صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں کوئی کوڈ ورڈز ہیں یا کوئی راز کی باتیں ہیں، صرف اللہ اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں۔ مختلف لوگوں نے ان کے میننگ ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے اور طرح طرح کی تعویلیں کی ہیں، مگر ہم ان دا فائنل یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی فائنل میننگ اللہ اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں۔ ذالک الکتاب، ذالک کا مطلب وہ، الکتاب مینس وہ خاص کتاب، ذالک الکتاب یہ وہ کتاب ہے، لا نہیں، ریبہ شک، فی ہے اس میں، ذالک الکتاب لا ریبہ فی یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، ہدن ہدایت ہے، للمتقین لے کا مطلب ہے کے لیے، المتقین متقیوں کے لیے، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ متقین کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو ایمان بھی لاتے ہیں اور اللہ سے بھی ڈرتے بھی ہیں۔ اور الذین وہ لوگ، اب متقیوں کی صفات شروع ہو جاتی ہیں۔ الذین وہ لوگ، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، بالغیبی غیب پر، بن دیکھے مانتے ہیں۔ وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، جو بن دیکھے مانتے ہیں۔ یؤمنون بالغیبی و یقیمون، واو کا مطلب اور، یقیمون قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز کو، و یقیمون الصلاۃ اور وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ صرف نماز پڑھتے نہیں ہیں بلکہ نماز کے سارے لوازمات پورے کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو رزق ہم نے ان کو، وہ مما اس میں سے جو، رزقناہم ہم نے انہیں رزق دیا، ہم نے انہیں حصہ دیا، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ والذین اور وہ لوگ، یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بما انزل بما جو کچھ، انزل نازل کیا گیا، الیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، آپ کی طرف، وہ ایمان لاتے ہیں، وہ لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا۔ وما انزل من قبلک اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ وما اور جو کچھ انزل نازل کیا گیا، من قبلک آپ سے پہلے، من کا مطلب ہے سے، یہ حرف جارہ ہے، اور قبلک مین آپ سے، قبل کا مطلب آپ اردو میں بھی جانتے ہیں پہلے ہوتا ہے، کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نازل کیا گیا۔ والذین یؤمنون اور وہ ایمان لاتے ہیں، بما انزل الیک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پہ نازل ہوا، وما انزل من قبلک جو آپ سے پہلے نازل ہوا۔ واو کا مطلب پھر اور، بالآخرت یہ آخرت کا لفظ بھی عام آپ پڑھتے رہتے ہیں، بے کا مطلب ساتھ، وہ آخرت کے ساتھ ایمان لاتے ہیں۔ وبالآخرت ہم یوقنون وبالآخرت اور آخرت پہ، بے کا مطلب یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے آخرت پہ، ہم وہ یوقنون یقین رکھتے ہیں، اور وہ آخرت پہ یقین رکھتے ہیں۔ اب آپ نے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن بھی دیکھ لیا اور اس کے با محاورہ ترجمہ ہے اس کو بھی ہم نے ڈسکس کر لیا۔ اب اسی میں ہم اس کے شارٹ سا انٹروڈکشن بھی دے لیتے ہیں کہ قرآن پاک کے شروع میں الف لام میم تو میں نے بتا دیا حروف مقطعات ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں۔ جو اس کتاب کو پڑھنا چاہتا ہے وہ اگر شک کے ساتھ پڑھے گا تو یضل بہ من یشاء یہدی بہ من یشاء، وہ پھر اس کتاب کے ذریعے کئیوں کو گمراہ بھی کرتا ہے اور کئیوں کو ہدایت بھی دیتا ہے۔ اس سے ہدایت لینے کے لیے ضروری ہے کہ وداؤٹ ڈاؤٹ یہ جو شکوک و شبہات ہمارے نوجوانوں کے ذہن میں اب آ گئے ہیں اور سائنس کی سہارا لیتے ہیں اور وہ سائنس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ ہمیں یہ شک ہے، ہم اسے سائنس سے پروف نہیں کر سکتے۔ مذہب ایک ایسی چیز ہے جس سے آپ سائنس سے پروف نہیں کر سکتے، یہ اللہ بتا رہا ہے۔
اور پھر یہ کیا ہے؟ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبے کی گنجائش نہیں، اگر شک کریں گے پھر ہدایت نہیں پا سکیں گے۔ یہ کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ کس کے لیے؟ المتقین کے لیے، وہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ جو اللہ پہ ایمان لاتے ہیں پھر اس کا خوف رکھتے ہیں۔ پھر اب متقین کی صفات دیکھیں کہ کس طرح اللہ نے متقین کی صفات شروع میں بیان کی۔ الذین یؤمنون بالغیب، متقی کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ وہ غیب پہ ایمان لاتا ہے، وہ بن دیکھے مانتا ہے، وہ ایسی چیزوں پہ ایمان لاتا ہے جسے سائنس ثابت نہیں کر سکتی، وہ اللہ پہ ایمان لاتا ہے۔ اللہ پہ ایمان کس کے کہنے پہ لاتا ہے؟ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ۔ ایک طرف 360 بتوں کے پجاری ہیں اور ایک طرف مصطفیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ میرے ایک اللہ پہ یقین کر لو۔ کس کے کہنے پہ؟ اس صادق کے کہنے پہ ایمان لائے۔ اللہ کو کس نے دیکھا تھا؟ اللہ کو تو کسی نے دیکھا تھا، صرف پیغمبر کی زبان پہ یقین لائے۔ تو وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں ان سین اللہ پہ، جس کو ہم نے دیکھا بھی نہیں ہے، وہ دیکھا بھلا خدا بھی نہیں ہے، اور پھر اس کے پروفٹس پہ، ہم میں سے کس نے فرشتے دیکھے ہیں مگر ہم ان کو مانتے ہیں، اور دس از دا انٹیگرل پارٹ آف آور فیتھ۔ اگر ہم فرشتوں کے کسی یعنی کہ ایمان کے جو اجزاء ہیں، فرشتوں کے پر ایمان لانے سے اگر ہم انکار کرتے ہیں تو ہم کافر ہو جاتے ہیں۔ ہم کسی ایک پیغمبر آپ کہتے ہیں کہ میں سب 1,24,000 پیغمبر میں سے فلاں کو تو مانتا ہوں مگر فلاں پیغمبر میری سمجھ میں نہیں آتا، یہ میں نہیں مانتا، تو آپ دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں۔ ایمان ایسی چیز ہے۔ اور پھر آپ اینجلز پہ ایمان لاتے ہیں، حالانکہ آپ نے انجل کو دیکھا نہیں، جبریل کو دیکھا نہیں، میکائیل کو نہیں دیکھا، اسرافیل کو نہیں دیکھا، اسرائیل کو نہیں دیکھا، بٹ وی بلیو۔ اور پھر ہم نے آسمانی کتابوں پر جو یہ کہتا ہے کہ میں قرآن پہ تو ایمان لاتا ہوں اور تورات اور انجیل پہ بھی لاتا ہوں مگر زبور پہ میں ایمان نہیں لاتا، تو وہ یہ دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا یہ سب سے پہلی صفت جو متقین کی بیان کی ہے، اور پہلے بیان کرنے کی وجہ بھی ہے کہ دس از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، یہ ایمان کے اجزاء یہاں بیان کیے جا رہے ہیں۔ یؤمنون بالغیب میں پورے ایمان کے اجزاء آ جاتے ہیں، اللہ پہ ایمان، اس کے فرشتوں پہ ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان۔ اور پھر فرمایا کہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ وہ نماز ایسے نہیں پڑھتے جیسے قرآن کی سورہ ماعون پہ فرمایا گیا أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ یہ سورہ بتا رہی فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ اس آیت پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اس آیت پہ غور کریں گے تو ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ یقیمون کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ فرمایا وہ لوگ نماز تو پڑھتے ہیں، أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ کیا تم نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، مسکین کو کھانا نہیں دیتا۔ اور پھر فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے، ہم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی صلاۃ کو بھلا بیٹھے ہیں۔ یا اللہ یہ نماز تو پڑھ رہے ہیں، بھلا کیسے بیٹھیں؟ فویل للمصلین، جس کو اللہ مصلی کہہ رہا ہے، جس کو اللہ نمازی کہہ رہا ہے، بھلا وہ نمازی نہیں ہوگا، وہ نمازیں نہیں پڑھتا ہوگا؟ اللہ کہہ رہا ہے ان نمازیوں پہ ہلاکت ہے جو اپنی نمازوں کو بھلا بیٹھیں۔ وہ جو 5 وقت میں نماز پڑھتا ہے وہ بھلا کیسے بیٹھا ہے؟ اٹ مینس کہ نماز کا ایک جسم ہے اور نماز کی ایک روح بھی ہے، انہوں نے نماز کی روح کو بھلا دیا۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، وہ اپنی ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے جو اپنی نمازوں کی روح بھلا بیٹھے ہیں۔ اور آگے روح بھلانے کا مطلب بھی اللہ نے سمجھا دیا کہ وہ یتیموں کو کھانا نہیں کھلاتے، مسکینوں سے ان کا کوئی لین دین نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں ان سے مانگے تو وہ دیتے نہیں ہیں۔ یہ جو انسانی معاشرے میں آپ کا تعاون ہے، ایک دوسرے انسانوں کے ساتھ آپ کا سلوک ہے، یہ آپ کی نماز کے سارے تقاضے ہیں۔ اگر آپ نماز صرف پڑھتے ہیں اور اس کا پریکٹیکل آپ کی زندگی سے کہیں نظر نہیں آتا تو آپ نمازی نہیں ہیں، آپ یقیمون الصلاۃ کے درجے پہ فائز نہیں ہو سکتے۔ تو وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ دوسرا امپورٹنٹ یعنی ایمان کے بعد جو انٹیگرل پارٹ ہے ہمارے ایمان کا، وہ صلاۃ ہے، نماز ہے۔ اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو رزق ہم نے ان کو دیا، چاہے وہ مال ہو،
پیسہ ہو، دولت ہو، شہرت ہو یا پھر علم ہو، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ وہ اپنی دکانیں کھول کے نہیں بیٹھتے، بلکہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے راستے میں جو ان کو اللہ نے عطا کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے کھلے دل سے خرچ کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ یؤمنون ایمان لاتے ہیں، اور وہ ایمان لاتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پہ نازل ہوا اور جو آپ سے پہلے، یعنی تورات، زبور، انجیل اور جو صحائف ابراہیم علیہ السلام ہیں، ان سب پہ جو وقتاً فوقتاً گائیڈنس نازل ہوتی گئی، جو اسلام کی مختلف شکلیں آئیں، ان سب پہ وہ ایمان رکھتے ہیں، ان سب پہ وہ ایمان لاتے ہیں، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل ہوا دیٹ از دا ہولی قرآن، اس سب پہ بھی وہ ایمان لاتے ہیں۔ اور آخری جو اس کا جز ہے وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پہ وہ یقین رکھتے ہیں، صرف ایمان ہی نہیں لاتے، یقین رکھتے ہیں، اور انہیں یہ یقین ہے کہ ایک دن ہمیں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اس کے سامنے اپنے نیک اور برے اعمال کے ساتھ پیش ہونا ہے اور اس کی جواب دہی کرنی ہے۔ تو یہ جو آج کی ہم نے سورہ پڑھی، اس کی بریف سا انٹروڈکشن اور بریف سی ایکسپلینیشن ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کے ساتھ میں نے دے دی ہے۔ آپ یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، آپ پلیز کومنٹ کر کے مجھے بتائیں کہ اس میں مزید آپ کیا چاہتے ہیں، کوئی اس میں کمی کجی ہو تو آپ بتائیں، اور اس میں ہمارے ساتھ جڑے رہیں انشاءاللہ۔ یہ کوئی مشکل ہی نہیں ہے، قرآن پاک اگر آپ اس طرح جڑے رہے تو ایک ایک لیکچر میں آپ انشاءاللہ سیکھتے جائیں گے، اور ایک پارہ ہم مکمل نہیں کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ قرآن کے کافی الفاظ کے اوپر عبور حاصل ہو جائے گا۔ وما علیہ الا البلاغ۔